أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. فقال رب ان ابنی، پس فرمایا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ احکم الحاکمین ہیں، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے نوح بے شک یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، پس نہ سوال کیجئے مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو کہ اس سے آپ جاہلین میں سے ہو جائیں گے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے ایسے امر کی درخواست کے متعلق جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، آپ میری اگر مغفرت نہیں فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہیں کھائیں گے اکم من الخاسرین، تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے. حاضرین و ناظرین، گزشتہ درس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ اپنے ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا لیجئے. کشتی میں بیٹھ گئے اور یہ کشتی موجوں کے اندر آئی، پانی کے اندر آئی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا اور اسے نصیحت کی بیٹا آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، کلمہ پڑھ لیجئے، آپ بچ جائیں گے. لیکن اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بلندیوں پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، وہاں تک آپ کے خدا کا عذاب نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ باتیں ہی ہو رہی تھیں. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ حال بینہما الموج فکان من المغرقین، درحال ہے کہ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں. اچانک ایک لہر آئی پانی کی، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل کے اندر فرمایا جیسے باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے، وہ بیٹے والی محبت جاگ اٹھی. اللہ سے درخواست کی. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل والوں میں سے ہے اور آپ احکم الحاکمین ہے. شفقت پدری جاگ پڑی تو اللہ سے یوں دعا کرنے لگے. فی الفور اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل والوں میں سے نہیں ہے، یعنی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ آپ کے اہل والوں میں سے نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیویاں اور یہ ایک بیٹا،
انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ بھی اسی غرق ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ انہ عمل غیر صالح، اللہ نے فرمایا اے نوح اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس سے بھی غرق کر دیا پانی کے اندر۔ اور ساتھ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا بھی دیا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، آپ ایسے معاملے کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کیجئے، مجھ سے سوال نہ کیجئے جس کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ کو اتنی ناراضگی آتی ہے، فرمایا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اگر آپ اس کے متعلق سوال کریں گے تو میں آپ کو بھی ان لوگوں کے اندر شمار کر لوں گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے رب کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ کی توحید کے اندر انہوں نے جو ہے دوسری چیزوں کو جو ہے ملا لیا، بتوں کی عبادت کی، انہوں نے بتوں کو خدا مانا، اللہ کی توحید کے ساتھ انہوں نے شرکت کی ہے، شرک والا کام کیا ہے۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں فرماتے۔ جس بندے نے اللہ کی الوہیت کا انکار کیا، اللہ کو ناراضگی آ گئی، تو جب اللہ کو ناراضگی آتی ہے اللہ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ ڈھیل دے دیں، میرا اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آ جائے تو پھر معافی تلافی نہیں ہوتی۔ ایسے پکڑتے ہیں جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے پانی کا عذاب ڈالا، اوپر سے فرمایا آسمان کو حکم دے دیا، آسمان برسنے لگا، نیچے سے زمین کو حکم دے دیا، زمین پانی نکالنے لگی، چشموں کی طرح، ندیوں کی طرح، نہروں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں پانی بہنے لگا، سمندروں کی صورت میں پانی بہنے لگا، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی۔ اللہ کو اتنی ناراضگی آئی اس قوم پر، اللہ نے اس قوم پر اس طرح کا عذاب ڈالا۔ اور دوسری بات ہمیں اس درس کے اندر یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کتنا بڑا بھی فرمایا کہ عالی نسبت والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ نہ ہو، کتنا بڑا ولی ہو، جو بھی ہو، لیکن جب تک کہ اس کا بیٹا مومن نہیں ہوگا اللہ کی قسم اللہ اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ گویا کہ ایمان شرط ہے، اگر آپ نے جنت لینی ہے آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ جس دور کے اندر جو بندہ پیدا ہوا اس کے لیے اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب تو خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جس نے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کیا، خاتم النبیین کا انکار کیا یا اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، کبھی وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا، چاہے کتنے بڑے عہدے دار بندے کا بیٹا ہو یا کتنے بڑے ولی کا بیٹا ہو یا کتنی بڑی درگاہ کا بیٹا ہو، جتنی بڑی شخصیت کا حامل ہو، وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ عہدہ کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ فیکٹریاں کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو فرمایا کہ صرف اور صرف وہ کلمہ ایمان کے بعد نبی کی شفاعت کام آئے گی۔ اگر آپ اس کام کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو نا، اسلام کے اندر رشتہ داری نہیں چلتی، سب سے پہلی رشتہ داری کلمے کی رشتہ داری ہے۔ دیکھ تو سی بدر کے میدان کے اندر بھائی نے بھائی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، باپ نے بیٹے کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، ماں بیٹی کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، کلمے کا اعلان کیا، جو لوگ ایمان والے ہو گئے وہ نجات پا گئے۔ رب کا قرآن بھی جا بجا یہی کہتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے، فرمایا وہ بندے کامیاب ہیں۔ چاہے جس خاندان کے بھی ہوں، جس ملک کے بھی ہوں، جس شہر کے بھی ہوں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ایمان شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے۔ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ضروری ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، قوم کا بڑا ہے، قوم کا چھوٹا ہے، ادنا ہے، فرمایا اعلیٰ ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، جیسا کیسا بھی ہے، اگر اس نے میرے پیغمبر کا یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا
اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کلمے کی بدولت اسے جنت عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے۔ اگر کسی مسلمان نے یہ کلمہ پڑھ لیا لیکن غفلت کی زندگی گزار لی، فرمایا گناہوں کے اندر لت پت رہا، لیکن قیامت کے دن جب یہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا، کافر لوگ تانا دیں گے یہ تو مسلمان تھا، یہ تو نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والا تھا، پھر اس کے اندر اور ہمارے اندر کیا فرق ہوا؟ یہ بھی تو جہنم کے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی غیرت اس وقت جاگے گی۔ اللہ فرمائیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ اس وقت ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو جو فرمایا کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن اپنی زندگی غفلت کے اندر گزاری، بے عملی والی زندگی گزاری، لیکن اللہ ان لوگوں کو کلمے کی بدولت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ اس وقت کے کافر بھی پھر کہیں گے کاش کہ ہم بھی تو زبان سے کلمہ تو پڑھ لیتے، آج ہماری بھی اس عذاب سے جان چھوٹ جاتی۔ تو میرے عزیزو، آج کا درس کا خلاصہ یہی ہوا کہ ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محتاط زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی وحدانیت کو ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، لازم اور ملزوم ہیں۔ جس بندے نے ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جنہوں نے انکار کیا یا اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ نے ان لوگوں پر یہ اس طرح کا عذاب ڈالا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بھی قوم نوح کا یہ واقعہ سنا کر انہیں سمجھایا کہ تم ایمان لے آؤ، تم بچ جاؤ گے، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، اللہ نے ان کو وہ عزت دی، وہ مرتبہ دیا، وہ مقام دیا۔ قیامت تک فرمایا کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے اللہ نے ان کے چرچے قرآن میں بیان کر دیے، مختلف انداز میں ان کو شانیں عطا کی، مختلف انداز میں ان کو القاب عطا کیے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے لوگ، اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ لوگ۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کے لیے فرمایا جنت کے فیصلے فرما دیے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، تو ہمیں اس سے سمجھ آتا ہے اگر ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن تب تک ہماری مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اللہ کو ایک نہ مانیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہود و نصارہ سے محفوظ فرمائے اور ان کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔